ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اور ان مقدس لمحات سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے۔ چونکہ آخری عشرے کی ایک اہم عبادت جو رمضان المبارک کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کے ساتھ مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، وہ ہے شب قدر کی عبادت۔ اس لیے ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی قدردانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے شب قدر کی تلاش میں رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں کے اندر مصروف اور سرگردہ رہے۔ شب قدر کے تعلق سے آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شب قدر صرف اس امت کی خاصیت ہے، اور ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے، کروڑوں افراد انسانی، ان میں سے کسی بھی شخص کو، کسی بھی امت کو شب قدر جیسی نعمت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس کی کیا دلیل ہے؟ امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ فرمان ہے، ان اللہ وہب لی امتی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس امت مسلمہ کو شب قدر سے سرفراز فرمایا، ولم یعطیہا من کان قبلکم، اور اے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کے اندر شب قدر جیسی عظیم نعمت کو ان کی جھولی میں نہیں ڈالا تھا۔ تو پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے، اس کا تو احسان عظیم ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر سے پچھلی امتیں محروم رہی، اس امت کو سرفراز کیا گیا، نوازا گیا، تو اس امت کو شب قدر عطا کیے جانے کا کیا سبب بنا، کیا کارن ہے اور کیا ریزن ہے؟ تو اس کی سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا کارن وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا امام مالک، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سب سے پہلا سبب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعمار الامم قبلہ، حضور نے پچھلی امتوں کی عمروں کی طرف نظر دوڑائی۔ کسی امت کی عمر آپ دیکھو، ان کی ایج دیکھو تو 300 سال، کسی امت کی دیکھو تو 500 سال، 550 سال، 600 سال، 700 سال، اور ہماری امت کی عمر جو ہے تو کوئی 30 سال کے اندر چلتا بنتا ہے، کسی کو اور 10 سال مل گئی، 40 سال زندگی گزارتا ہے، بارگاہ الہی میں پیش ہو جاتا ہے، کوئی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال تک کے بہت کم اس ایج تک لوگ پہنچ رہے ہیں آج کے دور کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ، تو حضور نے جب اپنی امت کی عمروں کی طرف نظر دوڑائی تو حضور کو تو پچھلی امتوں کے بالمقابل اپنی امت کی عمریں بڑی تھوڑی معلوم ہوئی۔ ایک طرف 500 سال کی عمر ہے اور ایک طرف 50 سال ہے، تو کیا موازنہ اور کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے 50 سال کی عمر والے امتی کا 500 سال پچھلے امتی کی عمر کے ساتھ میں؟ کوئی موازنہ نہیں بن سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو 500 سال کی عمر ملی جی، اس نے پروردگار عالم کی جتنی بندگی کی، جتنا اس نے گڑھ کر عبادت کیا، تو یہ 50 سال پانے والا اگر پیدا ہونے والے دن سے لے کر مرنے والے دن تک 50 سال ایک ایک سانس بھی پروردگار عالم کی فرما برداری کے اندر صرف کر دے، بسر کر دے، تو اس کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتا، کر سکتا۔ تو حضور نے دل فرمایا کہ پچھلی امت کے افراد اپنی عمر کے اور اپنی آیو کے اور اپنی ایج کے درازگی کے سبب جتنا انہوں نے اعمال کیے ہیں، میری امت تو چاہ کر بھی اتنے اعمال نہیں کر سکتی۔ تو حضور کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور اندرونی طور پر آپ کوڑھن کا شکار ہوئے۔ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، تو اس موقع پر پروردگار عالم نے حضور کو تحفے کے طور پر شب قدر جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ یہ لو نا، میری طرف سے تحفہ قبول کرو۔ یہ شب قدر کتنی رات ہے؟ صرف ایک رات ہے۔ وَجَعَلَهَا خَيْرًا مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کو جو شب قدر کے نام سے موسوم ہے، کتنے مہینوں سے زیادہ افضل بنایا؟ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل و بہتر بنایا۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں، ان کو شمار کرنا چاہے تو کم و بیش 82-83 سال بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک امتی جس کی ٹوٹل عمر بن رہی ہے 50 سال، 60 سال، اور ایک رمضان کی آخر عشرے کی صرف ایک طاق رات کے اندر اگر وہ شب قدر کو پا لیتا ہے، تو اس شب قدر کے اندر عبادت کی بدولت اس کو کتنے سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا؟ 83 برس کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ شب قدر کے عطا کیے جانے کا پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ حضور کے خادم خاص، حضور کی نالین مقدس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے والے، حضور کی جوتیوں کو اپنے سینے سے چمٹا کر رکھنے والے، حضور کا تکیہ اپنے بغل کے اندر چھپا کر رکھنے والے، اور حضور کی مسواک اپنے جیب کے اندر تھام کر رکھنے والے، یہ وہ مقدس ہستی ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر جو 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، مجھے پرسنلی ذاتی طور پر اس شخصیت سے بڑا لگاؤ اور عقیدت ہے۔
اور ان کو کہا جاتا ہے امت کا سب سے بڑا مفتی، فقیہ الامت، سارے مفتیوں کا باپ، اور یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پروردگار عالم کی کروڑ رحمت نازل ہو حضرت پر۔ تو یہ فرماتے ہیں شب قدر کے عطا کیے جانے کا دوسرا سبب، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رجلا من بنی اسرائیل، کہ حضور نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا اور کہنے لگے لبس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر، کہ اس شخص کی خاصیت اور کوالٹی یہ تھی کہ اس نے 1000 مہینے کنٹینیوٹی کے ساتھ میں 1000 مہینے تک کے اپنے ہاتھوں سے جنگ کے ہتھیار کو کبھی نیچے نہیں رکھا۔ کیا مطلب؟ 1000 مہینے تک کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ او بھائی، صحابہ کرام نے بھی حضور کے ساتھ میں حضور کی سنگت میں جہاد کیا ہے، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، 2.5 مہینے، کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، رمضان کے اندر جنگ بدر پیش آئی، دیگر غزوات پیش آئے، تو کتنے؟ بہت کم مدت، یہ زیادہ سے زیادہ 1 سال بھی اگر آپ اس کو پکڑ لو۔ اور یہ شخص کا کیا معاملہ ہے؟ لبس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر، 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ اب یہ حضور نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما دیا، فعجب المسلمون من ذلک، صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانگی ہوئی، یہ کیسا جگرے والا مرد تھا، اور پروردگار عالم کی اتنی بڑی نوازش اس کے ساتھ میں نزلت کہ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ القدر لے کر نازل ہو گئے۔ 30ویں پارے میں جو سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی کیا ویلیو اور قدر و منزلت ہے؟ ہم تم کو بتاتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ اگر کسی مسلمان کو طاق راتوں کے اندر شب قدر کی تلاش کے اندر اگر وہ اس کے ہاتھ لگ گئی، ایک شب قدر اس کے ہاتھ لگ گئی، تو اس کو 83 برس 82 برس کی عبادتوں کا ثواب مل گیا، صرف ایک رمضان کی شب قدر کا یہ معاملہ ہے۔ اب تیسرا سبب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اس امت کو شب قدر کے عطا کیے جانے کا جو تیسرا ریزن اور کارن ہے وہ کیا ہے؟ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 من بنی اسرائیل، کہ حضور نے بنی اسرائیل کے 4 ایسے افراد کا تذکرہ فرمایا، عبد اللہ 80 سنتاً، کہ وہ 4 لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی، ایسی بندگی اختیار کی، ایسی اطاعت و فرما برداری اختیار کی، لم یعصوہ طرفۃ عین، ان کی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری اختیار کی کہ انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیا کوالٹی والے افراد ہوں گے یہ؟ اور وہ 4 افراد کون ہیں؟ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، اور چوتھے ہے حضرت یوشع علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو حجب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا کہ یا رسول اللہ، اس قدر اطاعت شعاری اور فرما برداری ان کی طبیعت اور ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا، تو کیا مردان قلندر گزرے ہیں یہ؟ فأتاہ جبرائیل، حضرت جبرائیل آسمان سے اتر کر تشریف لائے حضور کی پاکیزہ بارگاہ کے اندر، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش فرمایا اور کہنے لگے، عجبت امتک من عبادت ہؤلاء النفر 80 سنتاً، یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابہ، آپ کے امتی، یہ مسلمان، ان 4 لوگوں کی عبادت کے بارے میں ان کو بڑا رشک ہو رہا ہے کہ انہوں نے 80 سال ایسی عبادت کی، لم یعصوہ طرفۃ عین، کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو روئے زمین پر آیا ہوں تو کوئی ویسے نہیں آ گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بشارت اور خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ فقد انزل اللہ علیک خیرا من ذلک، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بھی زیادہ بہتر ترین تحفے سے سرفراز فرمانے والا ہے کہ اگر وہ تحفہ آپ اپنی امت کی خدمت میں پیش فرما دیں گے اور آپ کی امت نے واقعتاً اس کی قدردانی کا احساس اپنے دلوں کے اندر جگا لیا، تو پھر حضرت جبرائیل نے یہ پیغام اور خوشخبری سنائی اور اس کے آگے پھر تلاوت فرمانے لگے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں پیش فرمایا ہے وہ ہے شب قدر کا تحفہ، اور پوری سورۃ القدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے کلام مقدس قرآن مجید کو قدردانی والی رات شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو معلوم بھی ہے مسلمانوں کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں تم کو بتاتا ہوں کہ شب قدر وہ مقدس رات ہے کہ جس کی فضیلت، ویلیو، قدر و منزلت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ شب قدر کے فضائل بھی سنتے چلیے، شب قدر کے کیا فضائل ہے، کیا کمالات ہے، کیا اوصاف ہے۔ بخاری اور مسلم شریف حدیث پاک کی سب سے زیادہ اوتھینٹک اور مستند ترین کتابیں، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو کوئی مسلمان اس نے شب قدر کی قدردانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پا لیا
اور کیا کیا؟ عبادت کا اہتمام کیا، ایماناً اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ طور پر ایمان رکھتے ہوئے، وہ احتساباً اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پختہ طور پر پورے پیشن اور جذبے کے ساتھ میں اجر و ثواب پانے کی امید رکھتے ہوئے، تو کیا عطا ہوگا اس کو؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ کیا ہے نا حضرت، اس نے جتنی بھی لغزش چھوٹی بڑی اس سے سرزد ہوئی ہے، پچھلی زندگی کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری فضیلت یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ شریف جو صحاح ستہ حدیث پاک کی 6 مستند ترین کتابیں ہیں اس میں مانی جاتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہوا تو حضور نے فرمایا ان الشہر قد حضرکم، مسلمانوں یہ مقدس مہینہ اب تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، اب ایسا سمجھو کہ جو کوئی مسلمان اس مقدس رات کو پانے سے محروم رہ گیا وہ تمام تر بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ جو شب قدر کو پا نہیں سکا حضرت تو وہ کسی بھلائی کو بھی نہیں پا سکا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کے اتنے ساری فضیلتیں سننے کے بعد اب جب ہم شب قدر کو تلاش کریں گے تو تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس میں کوئی پیمانہ بھی تو ہونا چاہیے۔ تو کیا قاری صاحب شب قدر کی کوئی تاریخ متعین ہے؟ اس کی کوئی ڈیٹ فکس ہے؟ جی ہاں، اس کی تاریخ بھی متعین ہے، اس کی ڈیٹ بھی فکس ہے۔ اب کیا ہے تو اس کی بھی روایت، یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اور ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان فرماتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری اس پریشانی اور اس الجھن کو بھی دور فرما دیا، اور حضور نے شب قدر کی تلاش کے متعلق فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، مسلمانوں تم کو زیادہ کنفیوژن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بے چینی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم شب قدر کو تلاش کرنا چاہو تو بالکل کر سکتے ہو۔ یا رسول اللہ کب تلاش کرے؟ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے شروع کے جو 2 عشرے ہیں ان کو بالکل چھوڑ دو، اس کے اندر تم کو شب قدر تلاش نہیں کرنا ہے، عبادت تو تم کو لنگوٹ باندھ کر کرنا ہے ان 2 عشروں کے اندر اور رمضان کے ایک لمحے کے اندر، لیکن شب قدر کو تلاش کرنا ہے پہلے عشرے کے اندر نہیں، دوسرے عشرے کے اندر نہیں، آخری عشرہ۔ جب آخری عشرہ آ گیا اب تم کو اور زیادہ کمر کس لینا ہے، لنگوٹی باندھ لینا ہے، اور پھر یا رسول اللہ یہ جو 10 راتیں ہیں تو 10 راتیں مکمل کی مکمل نہیں، حضور نے فرمایا من الوتر، جو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتیں ہوگی، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، آخر میں 29ویں رات، یہ جو 5 راتیں ہیں یہ کیا کہلاتی ہے؟ طاق رات۔ طاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے جوڑ عدد، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ کیا کہلاتی ہے؟ طاق راتیں کہلاتی ہے۔ اس سے زیادہ مزے کی بات، اور شب قدر کو پانے ہی کے لیے ہماری شریعت نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر بلکہ رمضان کے آخر عشرے کے اندر اس عبادت کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور وہ کون سی عبادت ہے، کون سا عمل ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں؟ وہ ہے رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف۔ او بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ 20ویں روزے سے حالت اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو اس کے ذمے تو پوری 10 راتیں آ رہی ہے، 10 راتیں تو اس کو مل ہی رہی نا، تو حضور نے تو فرمایا 10 راتوں میں سے 5 راتوں کو تو تم اسکپ کر دو، اب تم کو 5 راتوں کے اندر 21، 23، 25، 27 اور 29 کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا ہے، تو اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے حضرت۔ یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ اور نسائی شریف۔ اس کے اندر حضور کا پاکیزہ عمل حضرت ابی ابن کعب ارشاد فرماتے ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ حضور مکے سے ہجرت فرمانے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے نا تو مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد میں حضور ہر سال پابندی کے ساتھ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سافر عامن، کہ ایک سال ایسا معاملہ ہوا کہ رمضان کا آخر عشرہ اسٹارٹ ہوا، حضور اعتکاف کا ارادہ رکھتے تھے، بس بیٹھنے ہی والے تھے کہ حضور کو کوئی سفر درپیش ہو گیا، سفر کا مرحلہ پیش آ گیا اور سفر کرنا بالکل ضروری ہو گیا۔ اب وہ حضور جب سفر میں نکل گئے آخر عشرے کے اندر تو اس سال کا اعتکاف کیا ہو گیا جی؟ چھوٹ گیا، اعتکاف کا اہتمام ہو نہیں سکا۔ آگے اس سے زیادہ دلچسپ الفاظ ہے، فرماتے ہیں فلما کان من العام المقبل، جب اگلا سال آیا نا اعتکف 20 یوما، تو حضور نے پچھلے سال کے چھوٹنے والے سنت اعتکاف کی تلافی اور بھرپائی کے لیے اس سال 10 دن کا نہیں مکمل 20 دن کا اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ اگر میں اور آپ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کیا قدر و منزلت ہے، کیا ویلیو ہے؟ سب سے پہلی روایت من اعتکف ایمانا و احتسابا، جو کوئی مسلمان رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے ایماناً، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے، وہ احتساباً اور اس کی بارگاہ سے ملنے والے اجر و ثواب کی پختہ امید رکھتے ہوئے،
تو کیا ہوگا حضرت؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس 10 دن کے اعتکاف کی بدولت اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دوسری فضیلت امام طبرانی اور امام بیہقی یہ دونوں ہستیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پاکیزہ فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے حضرت؟ من اعتکف عشرا فی رمضان، کہ جو کوئی مسلمان رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے اس کو کس قدر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے؟ کان کا حجتین و عمرتین، یہ اعتکاف کر رہا ہے، اعتکاف کا اجر و ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں کے اندر وہ شب قدر کی تلاش میں ہے، شب قدر اس نے پا لیا تو اس کے تو وارے نعرے ہیں، اس کا تو بیڑا ہی پار ہے۔ یہ ساری فضیلت ایک طرف، حضرت یہ جو اس نے اعتکاف کے لیے چوکڑی مار کر پروردگار عالم کو منانے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چوکڑی مار کر جو بیٹھ گیا ہے، تو اس قربانی کے صلے میں اس کو کیا ملے گا؟ کان کا حجتین و عمرتین، حضرت علی فرماتے حضور نے فرمایا بیٹھے بٹھائے بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزے کے، بغیر جرنی کیے ہوئے، بغیر مکہ مدینے کا سفر کیے ہوئے، بغیر کعبۃ اللہ کا طواف کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے اس کو 2 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تیسری روایت یہ طبرانی شریف کی روایت ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کوئی مسلمان صرف ایک دن کا اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کے اور دہکتی ہوئی جہنم کے انگاروں کے درمیان اتنا بڑا ڈسٹینس قائم کر دیتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندق آڑ فرما دیتا ہے، 3 خندق حائل فرما دیتا ہے۔ اور ایک خندق سے دوسرے خندق کے بیچ کا فاصلہ کیا ہے وہ بھی حضور سے پوچھیے۔ حضور فرماتے ہیں کل خندق ابعد مما بین الخافقین، یہ جو 3 خندقوں کا فاصلہ آڑ ہو گیا نا اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے بیچ میں، تو یا رسول اللہ ایک خندق سے دوسری خندق کے بیچ کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے نا مسلمانوں، ایک خندق سے لے کر دوسری خندق کے بیچ کا اتنا لمبا چوڑا ڈسٹینس ہے۔ اب اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو معتکف اعتکاف کر رہا ہے، اب آپ اندازہ لگا لیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعتکاف قبول کر لیا، یہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ 3 خندق آڑ ہو گئی ہے اور ایک خندق سے دوسری خندق کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہے۔ اب اعتکاف جو ہے نا مسلمانوں، اعتکاف آپ سن رہے ہیں بچپن سے، اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ لغوی طور پر ڈکشنری کے حساب سے اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اعتکاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، کسی جگہ پر ٹھہر جانا اور اپنے آپ کو کسی جگہ کا پابند بنا کر روک لینا۔ تو اب اس کے جو معنی نکلتے ہیں، اب اعتکاف کے ساتھ میں اس کو جوڑو، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے ساتھ اس کو جوڑو، تو یہ معنی میل کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کسی جگہ رک جانا، اپنے آپ کو کسی جگہ کا پابند بنا کر روک لینا۔ تو معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا جو مسلمان ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایک جگہ کا پابند بنا لیتا ہے، ایک جگہ کا ہو کر رہ جاتا ہے کہ پروردگار بس میں یہاں پر بیٹھ گیا، یہ رمضان المبارک کا آخر عشرہ چل رہا ہے، میں یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھ گیا ہوں، چوکڑی مار کر بیٹھ گیا ہوں، ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا ہوں کہ جب تک پروردگار عالم تو اپنی رضا کا پروانہ نصیب نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں اٹھنے کا۔ یہ کیا ہے؟ چوکڑی مار کر بیٹھ گیا، یہ اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف۔ اعتکاف جو ہوتا ہے نا، اس کی بھی اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا اعتکاف ہوتا ہے واجب اعتکاف، دوسرا ہے نفلی اعتکاف اور تیسرا اعتکاف وہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ واجب جو اعتکاف ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو کیا ہوا نہیں، یہ مسلمانوں کے ذمے، نہ میرے ذمے نہ کسی اور کے ذمے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ جو ہم منت مانتے ہیں حضرت، نظر مانتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا فلا فلا کام ہو گیا، اس بزنس کے اندر، تجارت کے اندر مجھے اتنا پروفٹ اور منافع مل گیا، میرا بچہ 10ویں کلاس کے اندر ہے، میری بچی 12ویں کلاس کے اندر ہے، اگر یہ بورڈ ایگزام کے اندر پروردگار عالم اتنے نمبرات سے کامیاب ہو گیا یا ہو گئی، تو میں منت مانتا ہوں۔ یہ ہے الفاظ، آپ نے منت مان لی کہ پروردگار میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے منت مانتا ہوں، نظر مانتا ہوں۔ تو حضرت یہ جو آپ نے منت مانی ہے نا، تو اب آپ اس عمل کی گرہ اور گانٹھ کے اندر بالکل بن گئے، اب آپ اس سے نکل نہیں سکتے، یہ آپ کے ذمے واجب ہو گیا۔ کہ اسی طرح آپ نے اعتکاف کی نیت مانی کہ میں اگر یہ کام کے اندر مجھے کامیابی ہو گئی تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا رمضان کے علاوہ، تو آپ کو منت اور نظر کا اعتکاف جو آپ کے ذمے واجب ہو گیا، وہ اعتکاف کرنا لازم اور ضروری ہے، اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔
نفل اعتکاف آپ اس کو کہہ لیجئے. یہ کیا ہے؟ یہ نفلی اعتکاف کی تو آپ کبھی بھی کسی بھی گھڑی، رمضان غیر رمضان، آپ عبادت کے لیے آئے، نماز کے وقت کے اندر آئے، یا نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ کسی دوسری عبادت کی غرض اور نیت سے مسجد کے اندر داخل ہوئے، کبھی بھی دن اور رات کے اندر، رمضان غیر رمضان کے اندر، تو ہم کو ضرور اس نفل اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے. آپ مسجد میں انٹر ہوئے، آپ نے دایاں قدم رکھ کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، اس کے بعد آپ فوراً اعتکاف کی نیت کر لیجئے. بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت نفل الاعتکاف. میں اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اسی کی ذات پر میرا توکل اور بھروسہ ہے، اور اے پروردگار میں مسجد میں داخل ہونے کے بعد نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو آپ مسجد میں اگر کوئی عبادت نہیں بھی کریں گے نا، آپ 2 ہی منٹ مسجد میں بیٹھے، 5 ہی منٹ مسجد میں بیٹھے، تو آپ کو اس بیٹھنے اور نیت کرنے کی بدولت نفل اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. ایک واجب اعتکاف ہو گیا، ایک نفل اعتکاف ہو گیا، اور ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. یہ اعتکاف کی ایک تیسری قسم ہے جو رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے. آج 16واں روزہ ہے، منگل کے دن غالباً اعتکاف میں بیٹھنے والے معتکفین حضرات کیا ہوں گے؟ اعتکاف کے اندر بیٹھ جائیں گے 20ویں روزے کے دن. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا اعتکاف جو آخر عشرے کا ہوتا ہے وہ ہے سنت مؤکدہ. بڑی تاکیدی اہمیت ہے اس کی، اور علی الکفایہ. اس کا مطلب تھوڑا سمجھ لیجئے. اگر کسی بھی مصلی نے اور پورے محلے داروں میں سے کسی نے بھی اعتکاف کے اندر بیٹھنے کا اہتمام نہیں کیا، تو پوری بستی اور مسجد کے سارے مصلیان گنہگار ہوں گے اور سنت کے چھوڑنے والے قرار پائے گے. لیکن آگے کیا معاملہ ہے؟ علی الکفایہ. کیا معاملہ ہے کہ پورے محلے داروں میں سے، پورے مصلیان میں سے اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کے اہتمام، اعتکاف کے اندر بیٹھنے کا، تو یہ سنت پوری بستی والوں کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی. اب اعتکاف کا وقت کیا ہے وہ بھی یاد رکھیے کہ جو معتکف حضرات ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے، ان کو 20ویں روزے کے دن، 21ویں تاریخ شامل نہیں ہوئی اس کے اندر، 20واں روزہ، 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، افطاری کا وقت ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنا ضرورت کا سامان، بوریہ بستر لے کر اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جائے گا اعتکاف کے اندر. یہ ہے اس کا ابتدائی وقت. اب انتہائی وقت کب تک بیٹھے رہنا ہے؟ تو آپ کو چاند رات تک بیٹھے رہنا ہے. جب تک کہ رمضان عید کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک آپ کو اعتکاف کے اندر بیٹھے رہنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح مردوں کے ذمے اعتکاف لازم اور ضروری ہے، سنت ہے، تو کیا خواتین کے ذمے بھی اسی طرح کا معاملہ ہے؟ جی ہاں، جس طرح خواتین کے ذمے رمضان کے فرض و روزے رکھنا فرض ہے، خواتین کے ذمے مردوں کی طرح تراویح ادا کرنا سنت ہے، اسی طرح مردوں کی طرح خواتین کے ذمے بھی رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرنا سنت ہے. اس کے لیے شوہر کی پرمیشن اور اجازت کی ضرورت ہے. تو خصوصاً جو جان جوان خواتین ہیں، اگر ان کا شوہر خوش دلی کے ساتھ میں ان کو اجازت دیتا ہے کہ تم کو میری طرف سے پرمیشن ہے، تم رمضان کے آخر عشرے کا گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہو، تو بہت ہی سونے پر سہاگے والا معاملہ ہے. لیکن میں یہاں پر گزارش کروں گا اپنے مصلیان پیارے مقتدیوں سے کہ ہماری جو ادھیڑ عمر کی خواتین ہیں، عمر رسیدہ خواتین ہیں، جو ٹینشن فری ہے، جن کے ذمے گھر کا کوئی کام کاج نہیں ہے، کام کاج سے بالکل ان کو فرصت ہے اور ان کو فری کر دیا گیا ہے، تو ایسے خواتین کو رمضان کے آخر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، تاکہ خود بھی اعتکاف کی فضیلت حاصل ہو سکے، اور اعتکاف کے پیارے اور مقدس عمل کی بدولت آپ کا پورا گھرانہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بن سکے. اب اعتکاف کے تعلق سے چند مسائل. حضرت جب معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھ گیا نا، تو وہ بغیر شرعی ضرورت کے، بغیر طبعی ضرورت کے مسجد کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر وہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے، بغیر کسی طبعی ضرورت کے ویسے ہی مسجد کی 4 دیواری سے باہر نکلا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اب یہ شرعی ضرورت کیا ہے قاری صاحب؟ طبعی ضرورت کیا ہے قاری صاحب؟ تو جناب محترم، طبعی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے نیچر کے اندر داخل ہے، پیشاب پاخانے کی ضرورت. آپ حالت اعتکاف میں کب تک کے روک کر بیٹھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، جیسے آپ کو پیشاب پاخانے کا تقاضا لاحق ہوا، آپ مسجد کے 4 دیواری سے نکل کر جا سکتے ہیں. شرعی ضرورت کیا ہے؟ ایک جان جوان مرد ہے، وہ دن میں سحری کے بعد سویا، دوپہر میں آرام کر رہا تھا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، رات میں اس کو ہو گئی حاجت، اس کو نائٹ فال ہو گیا، اب وہ ناپاک ہو گیا. اب شرعی ضرورت ہے کہ تم پاکی حاصل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا کر غسل خانے میں، واش روم میں جا کر پاکی حاصل کرو. سمجھ میں آ گیا؟ تو شرعی ضرورت اور طبعی ضرورت کے لیے آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. دوسرا مسئلہ، خدا نہ خواستہ کبھی یہ معاملہ ہو، رمضان کے اندر تو ہر نماز سے پہلے اذان کا جو وقت ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں اذان دینے کے لیے. کبھی خدا نہ خواستہ ایسا موقع آ پڑے کہ پوری مسجد میں سناٹا ہے،
اذان کا وقت ہو گیا، اب معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا دیکھ رہا ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا، تو میں اذان دے سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اذان دینا بھائیو یہ شرعی معاملہ ہے، شریعت کا ایک معاملہ ہے نا، تو آپ بلا تکلف مسجد سے باہر اذان دینے کے لیے مائک پر جا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اذان دے کر فارغ ہوں گے آپ کو باہر ٹہلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اذان دے کر فارغ ہو کر آپ فوراً اعتکاف کے اندر آ کر بیٹھ جائیں گے، اذان دینے کی بلا تکلف اجازت ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ کہ آپ نے جمعے کے لیے وضو کیا، آپ با وضو ہے، اب آپ کا وضو کنٹینیو چل رہا ہے، عصر تک کے کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ آپ کا وضو ٹوٹا، کنٹینیوسلی آپ کا وضو چلتا رہا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں تازہ وضو کروں عصر کے لیے، تو تازہ وضو کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو تازہ وضو کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، وضو پر وضو کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اب مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ با وضو ہے، آلریڈی آپ کو وضو ہے، تازہ وضو کرنے کی غرض سے اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص باہر نہیں نکل سکتا۔ ہاں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو چاہے نماز کا وقت ہو یا نماز کے علاوہ دوسرا وقت ہو تو آپ وضو کرنے کے لیے بلا تکلف مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، اور وضو کر کے آپ کو فوراً مسجد میں آ جانا ہے۔ آپ کو نماز چاشت ادا کرنا ہے، اشراق ادا کرنا ہے، صلاۃ الشکر ادا کرنا ہے، صلاۃ التسبیح ادا کرنا ہے۔ آپ بے وضو، آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو بھئی آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہوا، نہیں، آپ کو تلاوت قرآن مجید کو چھونا ہے تو اس کے لیے تو وضو کمپلسری ہے، تو آپ بلا تکلف اس صورت کے اندر مسجد سے باہر وضو کے لیے نکل سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن تازہ وضو کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کا کیا معاملہ ہے؟ منگل یا بدھ سے کیا ہے اعتکاف شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، میں کنفرم نہیں ہوں اس معاملے کے اندر، 20واں روزہ جب بھی آئے گا آپ حالت اعتکاف کے اندر معتکف بیٹھ گیا، اب اگلا جمعہ جو آئے گا، جمعے کے دن تو غسل کرنا مسلمانوں کے ذمہ لازم اور ضروری ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ سنت ہے حضور کی، تو معتکف جو حالت اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سنت غسل کی ادائیگی کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، نہیں نکل سکتا۔ بدن کی صفائی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے اگر وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس حالت کے اندر مسجد سے باہر غسل کے لیے نہیں نکل سکتا، لیکن جہاں تک کہ واجب اور فرض غسل کا معاملہ ہے کہ وہ ناپاک ہو گیا، اس کو حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا، تو اب اس کے ذمہ تو لازم اور ضروری ہے، چاہے جمعے کا معاملہ ہو یا اور معاملہ ہو، تو وہ یہ اس واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا چاہے تو اس کو بالکل اجازت ہے۔ باقی صفائی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، غسل کے لیے نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اب جہاں تک کہ معاملہ ہے مسجد سے جب آپ باہر نکل رہے ہیں، چاہے وضو کے لیے نکل رہے ہو، پیشاب پاخانے کے لیے جا رہے ہو، غسل کے لیے جا رہے ہو، یا آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ آپ اذان دینے کے لیے باہر جا رہے ہو، تو کسی سے گھڑی دو گھڑی دو بات کرنے کی اجازت ہے کیا نہیں؟ تو آپ کو مختصر بالکل شارٹلی دو بات، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور جناب خیریت سے، بس اتنی بات کرنے کی اجازت۔ اور چودھری صاحب کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ کب نکالے پھر لڑکی کی شادی؟ اچھا ہو گیا تھا اپنا ولیمہ اور کھیت کا سودا ہو گیا کہ نہیں قاسم صاحب؟ تو یہ جو بتیا رہے ہیں نا آپ نے دو بات سے نکل کر 4 بات بھی اگر کر لی، آپ کا اعتکاف فوراً ٹوٹ جائے گا اور آپ اعتکاف سے باہر نکل جائیں گے۔ تو بہت زیادہ سینسٹیویٹی کے ساتھ میں، حساسیت کے ساتھ میں ان مسائل کو پیش نظر رکھ کر اعتکاف کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ مختصر بس سلام علیکم سلام کہہ کے بس آپ آ جائیں گے اپنی ضرورت پوری کر کے، اور اعتکاف کے اندر اپنی اطاعت اور بندگی کے اندر مصروف ہو جائے گے۔ جہاں تک کہ یہ معاملہ ہے کہ اب ہم کر رہے افطاری کے بعد میں ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کے بعد میں انسان کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ کھانے سے آلودہ ہو جاتے ہیں، تو کھانے والے جو آلودہ ہاتھ ہے، ہاتھ دھونے کے لیے ہم وضو خانے پر جا سکتے کیا نہیں؟ نہیں، آپ ہاتھ دھونے کے لیے باہر نہیں جا سکتے، یہ کوئی نہ طبعی ضرورت ہے نہ شرعی ضرورت ہے، یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے، چھوٹی سی آپ سلافچی لے لیجئے، لوٹا لے کر بیٹھ جائیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کونے کے اندر آپ ایک لوٹا لے کر بیٹھ جائیے، سلافچی لے کر بیٹھ جائیے، اور جو آپ کے ہاتھ کھانے کے بعد میں آلودہ ہو گئے ہیں، چکٹ ہو گئے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ سلافچی کے اندر دھو لیجئے، اور پورا پانی اکٹھا ہونے کے بعد میں کسی مصلی کے حوالے کر دیجئے، کسی بچے کے حوالے کے، بیٹا ذرا پانی باہر ڈم کر کے آ جاؤ اور پھینک کر آ جاؤ، تو کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ لیکن پراپر اس کام کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے آپ کو حالت اعتکاف سے نکل کر باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ہاتھ دھونے کے لیے صرف باہر جاتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور میری آخری گزارش رہے گی حالت اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے کہ بھائی ہر انسان دھندے، بزنس، کاروبار سے جڑا ہوا ہے، لیکن جب آپ اعتکاف کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ڈیرا ڈال کر بیٹھ رہے ہیں تو ان 10 دنوں کے لیے یہ آپ کے ہاتھ میں جو چھوٹا سا آلہ ہے، مفتی موبائل صاحب، تو مفتی موبائل صاحب کو آپ تھوڑی دیر کے لیے طلاق دے دیجئے، اور طلاق مغلظہ 3 طلاق 10 دن کے لیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے گزارش ہے کہ 10 دن کے لیے آپ اس موبائل کو کیا کر دیجئے؟ 3 طلاق، اور یہ ایسی طلاق ہے
کہ طلاق واقع تو ہو جائیں گے لیکن آپ اس سے رجوع بھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کا اپنا ہی ہے۔ تو جناب نے بڑی دردمندانہ گزارش کی کہ یار یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن اعتکاف میں بیٹھنا نہ بیٹھنا برابر ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہنے لگے کہ موبائل کا ڈیوائس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو بس ڈیلنگ بھی چل رہی ہے، کمپنی کے کاروبار کے معاملات بھی چل رہے ہیں اور یہ خریدی اور یہ سب سارے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ بھئی آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کہ آپ گھر پر بیٹھے ہوئے؟ تو جو معاملات آپ کے گھر پر تھے وہ تو اعتکاف کے اندر بھی بدستور جاری ہے، تو نہیں، آپ موبائل گھر پر چھوڑ دیجیے۔ ایسا کوئی انتہائی ایمرجنسی والا معاملہ ہو کہ بہت زیادہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے تو اس موقع پر آپ کو شریعت کی بھی اجازت اور گنجائش ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ضروری معاملے کے اندر ایمرجنسی کے پیش نظر بات کر سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اب آخری کے اندر جو 4 دن پہلے میں ایک معاملے کو واضح کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو محلے کے 2-3 افراد اس معاملے کے اندر جو ہے نا غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اب یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اس معاملے کے اندر بھائیو جو ہے نا ہم پوری طرح سے منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں خدا پاک کی قسم اٹھا کر کہ اسرائیل جیسے خنزیر اور بدترین سور کے مقابلے میں ایران کیا، کوئی مسلمان دیش کیا، کوئی کافر اور بدترین قسم کا مسلمانوں کا دشمن بھی اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس وقت ایران کی جو اسرائیل کے ساتھ میں جنگ چل رہی ہے پوری طرح سے ایران کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں نے اس دن شروع کے اندر یہ بات کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایران کے علاوہ کوئی دوسرا ملک بھی اسرائیل پر اٹیک کرتا اور حملہ آور ہوتا، چاہے وہ ہمارا موجودہ پردھان منتری جو 2002 کے اندر گجرات فسادات کے اندر کیا کچھ اس نے نہیں کیا، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ یہ برما نے 2011-12 کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا تو وہ زخم تو ہمارا بالکل ہرا ہے ابھی۔ برما بھی یا یہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی اسرائیل پر اٹیک کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ اسرائیل کی بمباری کے اندر جس کے ساتھ میں ہم کھڑے ہوئے اگر اسرائیل کی بمباری کے اندر مارا جاتا ہے، ان کے اٹیک کی زد کے اندر آ جاتا ہے اور وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے تو ہم اس کو اپنا ہیرو تسلیم کر لیں گے۔ جس طرح کے آیت اللہ خامنئی جو ایران کے سپریم لیڈر تھے اس کی بمباری کے اندر وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، میں شہید کا لفظ بالکل استعمال نہیں کروں گا، نہ اس وقت استعمال کیا تھا اور نہ ان کی شہادت کو ہم تسلیم کرنے تیار ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں کل بھی کھڑے ہوئے تھے، آج بھی کھڑے ہوئے ہیں اور آخری دم تک کہ ان کے ساتھ میں ہمارا سپورٹ بحال رہے گا۔ لیکن یہ جو ہمارے جذباتی قسم کے نوجوان ہیں جو معاملات کی حساسیت کو پیش نظر نہ رکھتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑے خوش قسمت ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تیرا دیدار کر لیا، ورنہ بہادری کے قصے تو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھے تھے۔ تو آپ نے صرف بہادری کے قصے کتابوں میں پڑھے تھے واقعتاً مسلمانوں؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ اناڑی مسلمان کوئی نہیں۔ او بھائی، ابھی پچھلے سال اسماعیل حنیہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنا پورا کنبہ قبیلہ مسجد اقصی کے اور فلسطین کے تحفظ کے لیے لٹا دیا، آپ کو ان کی بہادری نظر نہیں آئی؟ یحییٰ سنوار جو 72 گھنٹے روزے کی حالت میں تھے، تلاوت قرآن کے دوران سرنگ کے اندر بمباری کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا، بڑا بہادر اور مرد قلندر، اس کی بہادری کے قصے آپ کو نظر نہیں آئے جنہوں نے اپنے پورے کنبے قبیلے کو لٹا دیا مسجد اقصی فلسطین کے نام پر؟ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں آیت اللہ خامنئی کے انتقال پر کہ آپ بڑے بہادر ہیں اور آپ ہمارے لیڈر ہیں اور آپ شہید اسلام ہیں؟ کوئی شہید اسلام نہیں ہے، کوئی بہادر نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ میں ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک کہ آیت اللہ خامنئی کا معاملہ ہے اور ان کے پورے ایرانی کمیونٹی کا معاملہ ہے وہ تو اہل سنت والجماعت سے بالکل خارج نہیں۔ ان کے ساتھ میں جو ہمارے تکڑے عقائد کا اختلاف ہے اس کو تو قیامت کی صبح تک کے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جہاں تک کہ معاملہ ہے ان کی شہادت کا، تو یہ شہید کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو لاکھوں مسلمانوں کو ملک شام کے اندر فنا کے گھاٹ اتارا ہے براہ راست یا کسی کو سپورٹ کرتے ہوئے۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، کوئی فرضی بات ہے اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا افسانہ ہے، یہ بات تو بالکل کیا ہے واضح اور ثبوت اور فروف کے ساتھ میں ثابت شدہ بات ہے۔ 2011-12 اور اس سے پہلے کی بات، جس دن صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی، صدام حسین بھی تو مسلمانوں کے ہیرو تھے، وہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، وہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، ان کے کچھ معاملات سے، ان کے کچھ ساری چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس دن صدام حسین صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، ان کو پھندے پر چڑھایا گیا تھا، تو جن کو آپ شہید اسلام کہہ رہے ہیں، آیت اللہ خامنئی صاحب نے 11 اپریل 2003 کے جمعے کے ممبر پر آ کر کہا تھا کہ ہم کو جن سے سب سے بڑا اعتراض تھا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے ناک کے نیچے ایرانیوں نے مٹھائی تقسیم کی تھی صدام حسین کی شہادت پر۔ ان کے ایرانیوں نے کیا کی تھی؟ جشن کے شادیانے بجائے تھے اور مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ تو کیا وہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں تھے؟ وہ تو ان سے بڑے لیڈر تھے، اور ان سے جب معاملاتی اختلاف بڑھا تو اس قدر اس حد تک کہ آگے بڑھا کہ انہوں نے ملک شام کے اندر 5 لاکھ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ عراق ان کی زد میں آیا، لبنان آیا، اردن آیا، یمن آیا، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب سب سے بڑی گواہی جو ان کے گھر کی گواہی ہے، جو ان کے فارمر منسٹر تھے، ان کا نام تھا اکبر ہاشمی رفسنجانی، تو ان کی جو بیٹی ہے فائزہ ہاشمی، ان کا آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے
انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ جتنے بے گناہ مسلمانوں کو اسرائیل نے ختم نہیں کیا، ایران نے اتنے بے گناہ مسلمانوں کو ختم کیا ہے۔ یہ ایک ایرانی فارمر منسٹر کی بیٹی یہ گواہی دے رہی ہے، میرے پاس میں الحمدللہ وہ ویڈیو موجود ہے۔ جب گھر کی گواہی آ گئی تو اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات بھی ایک طرف رکھو، ٹھیک ہے، تم لاکھوں سنی مسلمانوں کے قاتل بھی ہے۔ جو ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں اس کی سزا کیا بیان فرمائی؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی صرف ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیش جہنم کا کتا اور خنزیر بن کر وہ سڑتا رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اتنا بڑا پاپی ہے مسلمانوں کو بے گناہ قتل کرنے والا، پھٹکار اور غضب اس پر اترتا رہے گا۔ وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر اترتا رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا بھیانک عذاب تیار کر رکھا ہے، صرف ایک مسلمان کو قتل۔ اور تم نے تو یہاں پر کتنے مسلمانوں کو، 5 لاکھ مسلمانوں کو تو صرف ملک شام کے اندر خامنہ صاحب تم نے قتل کیا براہ راست یا کسی کو سپورٹ کرتے ہوئے، تو کس طرح سے وہ شہید اسلام کہہ سکتے ہیں؟ اور اپنے موبائل کی بیک سائڈ پر تم کو ایز اے شہید اسلام تمہاری فوٹو لگا سکتے ہیں؟ کوئی فوٹو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آگے کے جو مسائل ہے، یہ جو شیعوں کے ہمارے عقائد سے اختلاف ہے نا، یہ بڑے گھناؤنے اور سنگین ترین قسم کے اختلاف ہے۔ یہ ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکار خاتون کہتے ہیں۔ او بھائی، آپ کی والدہ کو کوئی ایسا ویسا لفظ کہہ دے تو آپ سامنے والے سے زندگی بھر بات نہیں کریں گے، اور جو پوری امت کی ماں ہے، قرآن مجید کے فتوے کے مطابق یہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اور آج 21ویں پارے کے اندر سورہ احزاب کے اندر آئے گا یہ فتویٰ، قرآن مجید کا فتویٰ، اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، محمد الرسول اللہ کی ساری بیگمات پورے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور والدہ ہے۔ جب تمہاری ماں کے بارے میں، میں اپنی ماں کے بارے میں کوئی ایسا لفظ سننا گوارا نہیں کرتا، تو جو پوری امت کی مائیں ہیں، صحابہ کی مائیں ہیں، تابعین کی مائیں ہیں، پیران پیر کی مائیں ہیں، خواجہ عبد القادر جیلانی کی مائیں ہیں، اور تمام علماء کرام کی، اور قیامت کی صبح پیدا ہونے والے بچے کی مائیں ہیں۔ اور جو شیعہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا، انہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا، انہوں نے منہ کالا کیا، اور جو شیعہ اور جو ایرانی ملبہ یہ کہتا ہے کہ جس دن مکہ مدینے پر ہماری حکومت آئے گی تو ہم اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے بعد میں عائشہ کی قبر اکھاڑ کر پورے مجمع کے سامنے ان کو زنا کی اور سنساری کی سزا دیں گے۔ آپ کی روح نہیں کانپ رہی ہے سن کر؟ تو آپ کس شہید اسلام کی بات کر رہے ہیں جو معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو مسلمان ماننے تیار نہیں ہے؟ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو ایرانی اسرائیل کے ساتھ میں لڑ رہے، اس کے باوجود بھی ہم تمہارے ساتھ میں تو کھڑے ہوئے ہیں نا یار، ہم تم کو کنڈیم تو نہیں کر رہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں اور آخری دن تک تمہارے ساتھ میں کھڑے رہیں گے۔ لیکن جہاں تک کہ تمہارے گھناؤنے عقائد کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں جو جان جوان قسم کے مسلمان ہیں، میرے جذباتی نوجوان ہیں، تھوڑا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ورنہ کل حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق کا سامنا ہوگا تو کس منہ کے ساتھ میں آپ ان کا سامنا کر سکیں گے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ سارے نبی معصوم ہیں، ہمارے حضور سمیت، باقی ہم صحابہ کرام کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، گناہوں سے معصوم نہیں سمجھتے، ہم مانتے ہیں کہ ان سے لغزش سرزد ہوئی ہے اور ان سے خطاؤں کا ارتکاب ہوا ہے۔ لیکن شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے 12 امام ہیں، ان کے نہیں ہیں وہ صرف 12 امام، الحمدللہ ان 12 اماموں کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو معصوم نہیں مانتے۔ اور یہ ان کو کس طرح سے معصوم مانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام اتنے ہی معصوم ہیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے معصوم ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ بلکہ ان کا جو پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا علامہ شہنشاہ حسین نقوی گالی رافضی اور شیعہ قسم کا ہے، پچھلے سال کی اس کی تازہ ترین اپڈیٹ میں آپ کو دیتا چلوں، میں آپ کو بھی ویڈیو پہ بتا دوں گا۔ اس نے برسر عام لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کہا مسجد کے اندر کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ او بھائی، نبی ہے اور علی ہے، حضرت علی کا رتبہ ہمارے سر آنکھوں پر، وہ داماد رسول ہے، چوتھے مسلمانوں کے خلیفہ ہے، لیکن حضرت علی تمام نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتے جن کے اتنے گھناؤنے عقائد ہیں۔ اور اگر ان کے عقائد، پوری کتابیں الحمدللہ لکھی ہوئی ہے، اگر آپ ان کے عقائد سنو گے تو آپ کبھی شیعوں کا نام بھی اپنے زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن میں پھر آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بیانیہ سننے کے بعد میں، یہ اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد میں، نہ تو ہم کو ان کی حمایت کے اندر کہ ہم نے بہت بڑا شہید کھو دیا، بڑا بہادر کھو دیا، نہ اس طرح کے کوئی ویڈیو رکھنے کی ضرورت ہے، نہ ان کے خلاف کوئی ویڈیو رکھنے کی ضرورت ہے کہ آیت اللہ خامنئی تو ایسا تھا اور وہ تو بڑا ملعون تھا اور ایرانی لوگ تو ایسے ہیں اور شیعہ لوگ تو اتنے غلیظ ہیں۔ نہیں، ہم کو ایسے بھی نہ رکھنا ہے، اس لیے کہ موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے، تو آپ کے اچل پور کے اندر بھی شیعہ کمیونٹی ہے، لکھنؤ کے اندر بھی ہے، حیدرآباد کے اندر بھی ہے، آکولے کے اندر بھی ہے، اور آیت اللہ خامنئی صاحب کے انتقال پر وہ سب کیا ہے، سوگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، غم کی کیفیت کے اندر ہے۔ اگر آپ اس طرح کے جذباتی ویڈیو رکھو گے تو آپ ان کو ٹھیس پہنچاؤ گے۔
تو ہم کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو نہ اس طرح ہم کو خوشی منانا ہے نہ اس طرح سے غم منانا ہے. ٹھیک ہے. اور میری بات کو جو میں نے کہا بس اسی حد تک لینے کی ضرورت ہے. باقی ہمارے علماء کی طرف سے، علماء دیوبند کی طرف سے اور بڑی سے بڑی ہستی کی طرف سے نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی ہے، نہ ان کو شہید اسلام ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو ہم بھی ان کو کیا ہے شہید اسلام ماننے سے منکر ہے، انکاری ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی ان کا جو معاملہ ہے، ان کی جو جد و جہد اور قربانیاں ہیں وہ جانے اور ان کا خدا جانے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب